پھر نبیاں دا میلاد ہوندا ہے۔ جدو ظلم حد تو ود جائے پھر نبیاں دا میلاد ہوندا ہے۔ اور نبیاں دا میلاد دا تذکرہ کرنا، بندے بٹھا کے انہاں دے وچ محفل دے وچ ذکر میلاد کرنا، حضور دی آمد دے تذکرے کرنا، حضور دیاں شاناں بیان کرنا، کتھے لکھی ہے؟ اعتراض کرتے ہیں لوگ، کتھے لکھی ہے جناب؟ نبی دے تذکرے کرنا، نبی دا میلاد کرنا۔ میں کہنا سارا کچھ قرآن دے وچ لکھی ہے۔ قرآن نے میلاد بیان کیتا حضرت عیسیٰ دا، نبیاں دے میلاد قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن نے میلاد بیان کیتا حضرت موسیٰ دا، قرآن نے میلاد بیان کیتا حضرت آدم دا، قرآن نے میلاد بیان کیتا حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسماعیل دا، قرآن نے میلاد بیان کیتا حضرت ادریس دا۔ نبیاں دے میلاد بیان کرنا ایک قرآن دا طریقہ ہے۔ اور میلاد کس نو کہندے ہیں؟ میلاد مولود وچوں نکلیا ہے، مولود وچوں، تے اس کا مطلب ہے پیدا ہونا، پیدا ہونا۔ دنیا دے کسے نبی دی آمد نو انہوں کہندے ہیں میلاد النبی، نبی دا میلاد ہو گیا۔ حضرات محترم، میلاد کئیاں نبیاں دا، کئیاں رسولاں دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ بیان کیتا ہے، تذکرہ کیتا ہے۔ ایک ذکر میں بھی کج کراں گا کیونکہ سارا ذکر نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ادریس جڑے قرآن دے وچ میلاد بیان ہوئے نا، سارے نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک میلاد کا تذکرہ میں کراں گا جڑا قرآن نے بڑی ڈیٹیل دے نال بیان کیتا ہے، سورۃ قصص دے وچ بیان کیتا ہے۔ اور سورۃ قصص دی تفسیر دے وچ جڑے مرضی مذہب دی تفسیر لے گئے، چاہے وہ دیوبندی ہوئے چاہے اہل حدیث ہوئے۔ اور تاریخ الانبیاء اہل تشیع، اس کی کتاب دے وچ تاریخ الانبیاء دے وچ اہل تشیع نے یہ گل نقل کیتی ہے۔ اور اس قرآن دے اندر سورۃ قصص دے وچ بیان کردے نے کہ ایک بادشاہ ہی انہیں خواب ویکھیا، خواب دے اندر کی ویکھدا ہے کہ وہ دے محل چل گئے، محل نو اگ لگ گئی، وہ دی سلطنت تباہ ہو گئی۔ جدو محلہ نو اگ لگی، سلطنت تباہ ہو گئی، تے بادشاہ نے صبح اٹھیا، نجومی کٹھے کر لے، صبح اٹھیا اور نجومی کٹھے کر لے، نجومیاں نو بلا لیا، جی میں خواب ویکھیا ہے، اے خواب ویکھیا کہ میری سلطنت تباہ ہو گئی ہے، میرے محل نو اگ لگ گئی ہے، سلطنت نو اگ لگ گئی ہے۔ نجومی پتہ کی کہندے نے؟ یہ اس تفسیر دے وچ لکھی ہے جڑی تفسیر اہل سنت دی نہیں، میں اہل سنت دی تفسیر نہیں بیان کرن لگا، دوسرے مذہب دی تفسیر ہے جڑے حضور دے بارے دے وچ علم غیب نہیں مانتے، انہاں دی تفسیر، انہاں قرآن دی تفسیر دے وچ لکھیا ہے۔ نجومی کہندے نے توجہ میری طرف رکھنا، بریکی نال اگر توجہ کرو گی گل دی سمجھ آوے گی۔ نجومی کہندے نے بادشاہ سلامت، اسی تانوں دسیے کہ تواڈے آنے والے وقت وچ کل نو کی ہوے گا، آنے والے وقت وچ کی ہوے گا۔ ارے آنے والے کل دی خبر دینا علم غیب ہے، آمن والے کل دی خبر دینا غیب ہے۔ جڑا گزر گیا بندے کو پتا وہ الگ بات ہے، لیکن جڑا وقت آنے والا ہے کوئی نہیں ساڈے تو دس سکتا شام نو کی ہوے گا، کوئی نہیں دس سکتا کل اسی ہوواں گے یا نہیں ہوواں گے، کل دی خبر کوئی نہیں دے سکتا۔ اور دوسرے مذہب دے والے نے لکھیا ہے کہ نجومی کہندے نے بادشاہ سلامت اسی دسیے کہ تواڈے آمنے والے وقت چ تواڈے نال کی ہوے گا۔ جڑے مصطفیٰ دے علم غیب دا انکار کردے نے نا، ارے مصطفیٰ دے علم غیب دا انکار کردے نے پہ، لیکن انہاں نجومیاں دا، انہاں کافراں دا غیب منی بیٹھے، کافراں دا غیب منی بیٹھے نے، پر مصطفیٰ دے علم غیب دا انتظار جناب انکار کری جاندے نے، اعتراضات کری جاندے نے، نہیں ہے کہ ہے تے کیویں ہے۔ لیکن کافراں دے بارے قرآن دی تفسیر چ نہ لکھ دیتا کہ آمنے والے وقت دی خبر وہ نجومیاں نے دتی۔ حضرات محترم، بادشاہ کہتا ہاں دسو میرے آمنے والے وقت چ کی ہوے گا؟ وہ کہندے نے بادشاہ سلامت تواڈی سلطنت دے وچ ایک میلاد ہونے والا ہے، تواڈی سلطنت دے وچ ایک میلاد ہونے والا ہے، میلاد بھی نبی دا ہونے والا ہے۔ میلاد کدا ہونا ہے؟ نبی دا میلاد ہونا ہے۔ اچھا پھر فرمایا او دا میلاد ہوے گا، وہ تواڈی سلطنت تباہ کر دے گا، او دا میلاد ہوے گا تواڈی سلطنت تباہ کر دے گا۔ تے میلاد کدا ہونا ہے؟ میلاد حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا، یہ قرآن پاک دے وچ بیان کیتا ہے۔ پھر فرعون کہتا اچھا
پھر ایسا کرنے میلاد نو روک لینے میلاد نو ہی روک لینے میلاد ہون ہی نہیں دین لگے. ارے فرعون تے کل بھی میلاد روکن رہا سی. فرعون تے کل بھی کہتا ہی نہیں میلاد ہون دینا روکنا ہے. تے فرعونی اج بھی جنہ مرضی زور لا لین میلاد تے ہو کے رہنا گلی گلی وچ پیا میلاد ہوندا. حضرات محترم اچھا جمعی کہندے نا ضرور کس طرح میلاد روکو گے؟ اگے قرآن سورۃ قصص دی آیت نمبر 4 دے وچ اللہ فرماندا ہے اس نو کہ فرعون نے کی آکھیا میلاد کس طرح روکا گے؟ انہاں ایک ترکیب پیش کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہو کان من المفسدین. اللہ فرماندا ہے فرعون نے آکھیا کہ اسی اس طرح کران گے اس زمین دے اوپر اسی ویکھاں گے جنہ دے کار بچہ پیدا ہوئے گا انہوں ذبح کر دیاں گے, جنہ دے کار بیٹا پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دیاں گے, اور جنہ دی بیٹی پیدا ہوئے گی انہوں چھڑ دیاں گے. بیٹا ذبح کر دیاں گے بیٹی چھڑ دیاں گے. فرعون پلیکھے وچ سی فرعون دھوکھے وچ سی کہ میں میلاد روک لواں گا. فرعون نے آکھیا بیٹا قتل کر دیتا جائے گا بیٹی چھڑ دتی جائے گی. اس طرح کسی نبی کا میلاد ہون ہی نہیں لگا. نبی کوئی دنیا کے آوے گئی نہیں. اسی قتل کرتے جائیں گے بچے تو پھر میری سلطنت نو کون تباہ کرے گا؟ فرعون کیونکہ دھوکھے وچ سی انہیں قتل عام شروع کر دیتا. ایک روایت کے مطابق 70,000 بچہ فرعون نے قتل کیتا ہی. ارے جدو قتل عام شروع ہی ادو فرعون میلاد نہیں روک سکیا. جدو قتل عام شروع ہی 70,000 بچہ قتل کر دیتا ادو فرعون میلاد نہیں روک سکیا تو اج فرعونی میلاد کس طرح روک سکن گے؟ حضرات محترم فرمایا اللہ نے انہو کانا من المفسدین. اے جڑا فرعون ہے اے فرعون اے ایک چھوٹا فسادی ہے, چھوٹا فسادی. یا اللہ 70,000 بچے نو مروا چکیا ہے, 70,000 بچہ قتل کروا دیتا ہے, ایک چھوٹا فسادی. فرمایا نہیں اس واسطے نہیں میں آکھیا میرا المفسدین, اس واسطے نہیں آکھیا کہ چھوٹا فسادی ہے, میں اس واسطے آکھیا کہ موسیٰ دا میلاد روک رہا ہے, اس واسطے آکھیا کہ موسیٰ دا میلاد روک رہا ہے. یا اللہ سمجھانا کی چاہنا ہے؟ فرمایا سمجھانا یہ چاہنا ہے جڑا موسیٰ دا میلاد روکے اور چھوٹا فسادی جڑا موسیٰ دے امام محمد مصطفیٰ دا میلاد روکے وہ بڑا فسادی جے, بڑا فسادی جے جڑا مصطفیٰ دا میلاد روکے. حضرات محترم یا اللہ فرعون نے ضد کاری لئی ہے کہ روکنا میلاد نہیں ہون دینا. فرعون نے تے ضد کاری بیٹھا ہے. یا اللہ تو رہن دے میلاد ہی نہ کر, بچے ذبح کری جا رہے ہیں, ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. یا اللہ رہن دے میلاد کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ وَنُرِيدُ واو کا مطلب ہے اور. یہ اگلی آیت نمبر 5 میں سورۃ قصص کی وَنُرِيدُ واو کا مطلب اور, نون کا مطلب ہم, ریدو کا مطلب چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میلاد ہو, اسی چاہنے ہیں میلاد ہوئے. ارے میلاد نبی دا منانا اے خدا دی چاہت ہے. اللہ فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ میلاد ہو, ہم چاہتے ہیں تم میلاد ہو. یا اللہ اس کا فائدہ فرمایا آگے پڑھائی. فرمایا انا منا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم قائمۃ ونجعلہم الوارثین. فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ میلاد ہو اور پھر اس میلاد کے ذریعے کمزور لوگوں پر رحمت کی جائے. اس میلاد کے ذریعے کمزوروں پر رحمت ہو. سمجھ آ رہی ہے گل جی؟ اس میلاد کے ذریعے کمزوروں پر رحمت ہو. یا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا جس کے میلاد کی وجہ سے بنی اسرائیل کے کمزوروں پہ رحمت کروں اسے موسیٰ کہتے ہیں. ارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارے جس کے میلاد سے سارے عالموں پہ رحمت کروں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یا اللہ پھر فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
جو مصطفیٰ کے میلاد کرنے والے ہوں گے، جو نبیوں کے میلاد کرنے والے ہوں گے، جو موسیٰ کے میلادی ہوں گے، ان کو میں امام کا رتبہ دیتا ہوں، ان کو میں آئمہ بناتا ہوں، ان کو میں امام بناتا ہوں۔ یا اللہ پھر فرمایا ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے؟ اگر موسیٰ کے میلاد کرنے والے کو امام کا درجہ دے رہا ہوں تو سوچو جو مصطفیٰ کا میلاد کرنے والا ہے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جو موسیٰ کے میلادی ہیں نا ان کو میں وارث بناتا ہوں۔ یا اللہ کس چیز کا وارث؟ فرمایا زمین کا وارث۔ ارے جو موسیٰ کے میلادی ہیں وہ تو ہو گئے زمین کے وارث، جو مصطفیٰ کے میلادی ہیں انہیں خدا جنت کا وارث بنائے گا۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، 40 راتیں اعتکاف کرو پھر کتاب ملے گی۔ موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ اور 40 راتیں اعتکاف کرو پھر کتاب ملے گی۔ ارے وہ جسے 40 راتیں کوہ طور پہ بیٹھ کے اعتکاف کرے، جو 40 راتیں رب کی عبادت کر کر کے کتاب لے کے آئے، اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور گلی گلی جن کے پیچھے قرآن نازل ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تھوڑی سمجھ آئیے تو کہہ دو سبحان اللہ، مل کے سارے کہہ دو بلند آواز نال۔ اتنی زبردست گفتگو وہ بھی قرآن دے وچ سنا رہے ہیں، باہروں نہیں سنا رہا، قرآن دے وچ سنا رہے ہیں۔ حضرات محترم توجہ میری طرف رکھو، یہ گل پسند آوے تو بول بھی چھڈیا کرو۔ فرعون میلاد روکتا رہا، فرعون نے کہا میں میلاد نہیں ہون دینا، میلاد نہیں ہو رہن دینا، بچہ پیدا ہوتا مروا دیتا، قتل کروا دیتا، میلاد نہیں ہون دینا۔ لیکن پھر بھی میلاد ہو گیا، حضرت موسیٰ دا میلاد ہو گیا۔ نبی ماں دی گود وچ آ گئے، جدوں حضرت موسیٰ دا میلاد ہویا نا، حضرت موسیٰ دی ماں حضرت موسیٰ نے دیکھ کے رب دی بارگاہ چکس کر دیئے مولا ایہو ہی بچہ جتی خاطر 70,000 بچے کو قتل کروا دیتا گیا، بچنا کہنے بھی کوئی نہیں، یا اللہ بچنا کہنے بھی کوئی نہیں، یہ چھٹے گا فرعون؟ حضرات محترم اتنی دیر ہوئی، موسیٰ نو خبر ہوگی فرعون نو کہ فلاں گھر دے وچ بچہ پیدا ہویا ہے۔ جدوں خبر ہوئی نا اپنے سپاہی دوڑائے، سپاہی جدوں گھر دے کول پہنچے نا، حضرت موسیٰ دی ماں نے دیکھا سپاہی آگے نے، فرعونی آگے نے، میلاد روکن والے آگے نے۔ حضرت موسیٰ دی ماں نے حضرت موسیٰ نو فوراً اٹھایا اور تندور دے وچ رکھ کے اوپر ڈھکن دے دیتا، تندور بند کر دیتا، ڈھکن دے دیتا۔ وہ فرعونی آئے، سپاہی آئے، سارے گھر دی چھان بین کیتی، تلاشی لئی، تلاشی لین تو بعد وہ فرعونی باہر دروازے دے کھڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ دے گھر دے دروازے دے باہر کھڑے ہو کے فرعونی کہندے نے فرعون بچہ تے کوئی نہیں پیدا ہویا تھے، فرعون نو لگا پلیکھا ہی ہے، فرعون تو کھیوی چی رہ گیا ہے، فرعون تو کھیوی چی رہ گیا۔ توجہ کرنا میرے جملے دی طرف، ارے بچہ تے کوئی نہیں پیدا ہویا، فرعون تو کھیوی چی رہ گیا ہے، فرعون تو کھیوی چی رہ گیا۔ سپاہی کہہ رہے ہیں میں خدا دی قسم فرعون کل بھی تو کھیوی چی اور فرعونی آج بھی تو کھیوی چی رہ کے میلاد روک لواں گے۔ حضرات محترم کہتے ہیں فرعون تو کھیوی چی رہ گیا، بچہ تو پیدا نہیں ہویا، فرعون تو کھیوی چی رہ گیا۔ حضرت جدو سپاہی چلے گئے پھر حضرت موسیٰ دی ماں اپنی بیٹی نو کہتے ہیں بیٹی میں موسیٰ نو تندور دے وچ رکھائی ہاں، تیرے بائی نو تندور دے وچ رکھائی ہاں، وہ تو نام نہیں رکھا یہ تندور دے وچ تیرے بائی نو رکھ دیتا ہے، جا اٹھا کے لے آیا۔ جدو اینا بیٹی نے سنیا کہندی ہے ماں میں تے تندور دے وچ اگ بال کے آئی ہاں، میں تے تندور دے وچ جملہ میں اگ بال کے آئی ہاں۔ جدوں اتنا جملہ ماں نے سنیا کہ تندور چ اگ لگی ہے، ہائے ہائے ماں ہی ہوندی ہے، دل دے وچ تڑپ اٹھی دوڑی فوراً تندور دی طرف، تندور دا ڈھکن اٹھایا، اٹھا کے دیکھیا پاپڑ بھرتے نہ تے اگ دے شولے چلدے نہ تے اور حضرت موسیٰ مسکرا رہے، اگ دے شولے چل رہے ہیں، اللہ دا نبی مسکرا رہا ہے، اللہ دا نبی مسکرا رہا ہے۔ میں کیا جدے اپنے وجود تے اگ اثر نہ کرے انہوں موسیٰ کہتے ہیں، جدے اپنے وجود تے اگ دا اثر نہ ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁल्लाह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਅੱਗ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁल्लाह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ। حضرات محترم ان اگ دے شعلے تندور دے وچ بندے تے حضرت موسیٰ مسکراندے لگے، ہن جدوں چکن لگی ماں حضرت موسیٰ نوں، کیونکہ اگ ہی سیک ہی تھلے اگ ہے، نبی نے نبیاں دی عادت ہوندی ہے اپنی ماواں دی مشکلاں حل کر لیندے، حضرت موسیٰ نے اگ دے شعلے دے وچ اوپر ہاتھ اٹھا لے، اوپر ہاتھ اٹھا لینے کہ ماں ہاتھاں پکڑ کے اٹھا لے، تھلے اگ ہے۔ حضرت محترم ہاتھ اس طرح اوپر اٹھا لینا، ہاتھ اٹھا لینے نبی دی عادت ہے، چاہے نبی چھوٹا جہا بھی ہوئے اپنی ماں دی مشکل حل کر لیتا ہے۔ حضرت حاجرہ کدے صفا تے جاندیاں نے، کدے مروہ تے جاندیاں نے، دوڑ دوڑ کے چکر لا رہی نے، اسماعیل چھوٹی جی عمر چ کہندے نے اماں اینی پریشان کیوں ہے، میں ایک اڈی مار کے تیری مشکل حل نہ کر دیواں۔ حضرت محترم میں اڈی مار کے مشکل حل نہ کر دیواں۔ حضرت محترم حضرت مریم تے تہمت لگ گئی، حضرت مریم تے تہمت لگی، حضرت عیسیٰ دی چھوٹی جی عمر ہے، جدوں ولادت ہوئی میلاد ہوا بھی بڑی تفصیل نال قرآن نے بیان کیتا ہے، تے حضرت عیسیٰ چھوٹی جی عمر چ بہ گئے، اٹھ کے بہ کے گواہی دیتی اماں میں بول کے تیری مشکل حل نہ کر دیواں۔ سارے لوگ گلاں پہ کرتے ہیں، تہمتاں لاندے نے، میں بول کے تیری مشکل حل نہ کر دیواں۔ حضرت محترم نبیاں دی عادت ہے کہ نبی اپنے والدین دیاں مشکلیں حل کرنا جان دے رہے ہیں، جے باقی نبیاں دا اینا درجہ ہے اینی چھوٹی جی عمر دے وچ اپنے ماں باپ دی مشکل حل کر سکتے ہیں، تے سوچو مصطفیٰ دا مقام کتنا ہے کہ مصطفیٰ دے والدین کے جہنم سے جا سکتے ہیں۔ ہائے ہائے انہاں نے کوئی اور نبی ویکھیا ہوے گا جڑے کہندے نے نبی دے والدین معاذ اللہ جہنم چ گئے ہیں، جی وہ مسلمان نہیں، انہوں نے کسی اور نبی کی تاریخ ان کوئی اور نبی ویکھیا ہوئے گا، جس طرح قادیانیاں نے بنائے اپنے نبی، ساڈے نبی دے والدین بھی جنت ہوئے۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ نو ماں نے اٹھا لیا، حضرت موسیٰ نو ماں نے اٹھا لیا۔ اگے چند آیتاں چھوڑ کے میں آگے جا رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ سورۃ قصص دی 7 نمبر آیت، 7 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ موسیٰ کی ماں اس کو دریا کے حوالے کر دو، اس کو دریا کے حوالے کر دو، نبی جانے اور ہم جانے، اس کو دریا کے حوالے کر دو، نبی جانے اور ہم جانے، پریشان نہیں ہونا موسیٰ کی ماں، ارے اسے دودھ بھی تو خود ہی پلائے گی اور اس دودھ کی اجرت بھی لے گی، نبی جانے اور ہم جانے۔ یا اللہ حضرت موسیٰ کی ماں عرض کرتی ہے یا اللہ کس چیز میں ڈال کے دریا کے حوالے، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ڈال کے موسیٰ کو دریا کے حوالے کروں گی۔ رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جبریل سدرۃ المنتہا تو تھلے آ، جنت میں چلا جا، جنت ایک طرح نو چیر وہ دے پھٹے بنا اور ایک صندوق تیار کر، اور صندوق تیار کر کے حضرت موسیٰ دے گھر دے باہر رکھ دے۔ بڑا خوبصورت جملہ، ارے صندوق تیار کر کے حضرت موسیٰ دے گھر دے سامنے رکھ دے۔ حضرت جبریل نے وہ صندوق تیار کیتا، جنت دے درخت دے پھٹے چڑھوا کے حضرت موسیٰ دے دروازے دے سامنے رکھ دیتے۔ بیٹھا جس دے میلاد دی انتظامیہ دے وچ کھڑا ہو کے جبریل جنت دے درخت دے پھٹے چڑھا کے پھر صندوق بنا کے موسیٰ دے گھر دے سامنے رکھے، انہوں موسیٰ کہتے ہیں،
جس دے میلاد دی انتظامیہ دے وچ جبریل صندوق بنائے انہوں موسیٰ کہندے نے، ارے جس دی میلاد دی انتظامیہ وچ آ کے جبریل جھنڈے لائے انہوں محمد مصطفیٰ کہندے نے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے نا، میں دیکھا جبریل آ گئے، انہاں ایک مشرق وال ایک مغرب وال اور ایک کعبے دی چھت تے جھنڈا لا دیتا، جھنڈا لا دیتا۔ ارے جس دی انتظامیہ دے وچ جھنڈے لانا کتنے لکھے ہے، کتنے لکھے ہے جس دی انتظامیہ جا کے؟ میں کہ جبریل نے سانوں دسیا کہ جھنڈے لانے چاہیے نا، میلاد آ جائے تے میلاد آ جائے تو جھنڈے لانے چاہیے نا۔ پھر بھی اعتراض نہیں جی، وہ مکہ میں جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تب کسی نے میلاد منایا تھا؟ میں کہ نہیں منایا، کسی نے منایا۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس وقت میلاد نہیں ہوا نا؟ نہیں ہوا جی، اس وقت نہیں منایا گیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس وقت میلاد اس واسطے نہیں منایا گیا جب مصطفیٰ مکے دے وچ آئے ہی مکے دے وچ رہندے ہی کافر سن، رہندے ہی کافر سن۔ ارے میلاد کافراں نے سی منانا، میلاد تے مسلماناں نے منانا سی نا۔ پھر جنہاں نے ملانا ہی وہ نہ منا بھی لیا۔ حضرت عبد المطلب حضور دے دادا دین ابراہیم دے اوپر سی کعبے دا طواف کرتے سن پہ جدوں حضور دا ولادت ہوئی، حضور دا میلاد ہوا کہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیتا ہے، 100 اونٹ حضور دے میلاد تے ذبح کیتا ہے۔ حضرت محترم 100 اونٹ ذبح کر کے سارے مکے دے سرداراں دی بلا کے دعوت کی تھی، انہوں نے میلاد منایا ہی جنہیں منانا۔ کافرہ میلاد نہیں منانا، فلونیہ میلاد نہیں منانا، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ نے میلاد نہیں منانا۔ میلاد منانا کہ محمد مصطفیٰ دے غلاماں نے منانا جنہاں نو قدر ہے۔ جدو حضور ان سنیو مسلم شریف دی روایت، مسلم شریف دی روایت، انہاں نے نہیں منایا میلاد، مکے دے کافراں نہیں منایا۔ جدو حضور مدینے دے وچ آئے نا، جدو حضور مدینے وچ آئے، مسلم شریف دی روایت ہے، حضور دی آمد ہوئی مدینے دے وچ تے مدینے دے وچ اس وقت مسلمان ہیں سن، کافی مسلمان سن، کافی تعداد دی وچ۔ مسلم شریف دی روایت ہے کہ بچے اور نوجوان سارے مرد باہر گلیاں دے وچ نکل گئے، عورتاں گھراں چھتاں تے چڑھ گئیاں، بچیاں نے دف بجایا، اے میلاد دا جشن منایا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے لائے۔ سارے نوجوان گھراں چوں باہر گلیاں دے وچ، سارے بزرگ باہر، بچے باہر گلیاں دے وچ آ گئے، جلوس دی شکل بن گئی۔ میں ہے جلوس تے تو مدینے والے بھی کٹ لیا، جنہیں جانتے ہی انہیں جلوس کٹ لیا ہی۔ حضرات محترم، اس واسطے ایک میلاد منانا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، قرآن دے وچ بیان ہے۔ ہن جناب والا وہ مختصر گفتگو ہے۔ حضرت موسیٰ دی والدہ نے حضرت موسیٰ نو رکھیا صندوق دے وچ، صندوق گھر دے باہر ویکھیا، صندوق دے وچ رکھیا، دریا دے حوالے کر دیتا، دریا دے وچ رکھ دیتا۔ ہن دو چیزاں میرے توجہ کریو، صندوق یا تے پکا بند سی جے دے وچ سوراخ نہیں ہے، اگر سوراخ نہیں تے پانی نہیں اندر جا سکتا، یہ گل ہے۔ اگر سوراخ نہ ہو پانی اندر نہیں داخل ہو سکتا تے آکسیجن کتوں گئی؟ آکسیجن بھی نہیں جا سکتی۔ تو جو آکسیجن نہ ملے تو بندہ زندہ نہیں رہتا، آکسیجن نہ ملے تو بندہ زندہ نہیں رہتا، آکسیجن نہ ملے تو بندہ زندہ نہیں رہتا۔ اور دوسری گل یہ، اگر وہ آکسیجن واسطے سوراخ رکھیا سی تو پانی اندر چلا جانا ہے، دریا پانی اندر چلا جائے، بندہ صندوق وچ ہوگی تو پھر بھی بندہ زندہ نہیں بچتا۔ حضرت محترم، معلوم ہوا کہ نبیاں زندہ رہنے واسطے آکسیجن کی ضرورت نہیں، نبیاں نو زندہ رہنے واسطے آکسیجن کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب اگر نبی زندہ نے تو قبر چ کس طرح زندہ ہے، مزار چ کس طرح زندہ ہے؟ محب موسیٰ کلیم اللہ چھوٹی سی عمر اگر صندوق کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں تو موسیٰ کا ایمان زمین کے تلے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس صندوق دریا دے وچ تیردا تیردا حضرت جناب فرعون دے محل دے وچ گزریا۔
حضرت آسیہ نے دیکھا صندوق ہے. حضرت آسیہ نے جناب اس صندوق ایک درخت کے نال رک گیا. جب اٹکیا درخت کے نال دو غلام دورائے. غلاماں نوں آکھیا جاؤ صندوق کڈ کے لے کے آؤ. جب وہ صندوق لے کے آئے حضرت آسیہ نے دیکھا بڑا خوبصورت صندوق ہے. جب صندوق کھولیا تے نبوت کا چمکتا چہرہ اٹھ کے شواواں پہ گیا. دیکھیا بڑا سونا بچہ ہے. ان توجہ کرنا منہ کہندے نے پانی نوں عبرانی زبان دے منجے زبان سا کہندے نے درخت. حضرت آسیہ نے جدو پانی دے وچ درخت دے نال صندوق کٹ گیا. حضرت آسیہ نے جدو منگا کے صندوق ویکھیا بچے فوراً زبان چوں نکلیا موسیٰ. معلوم ہوا موسیٰ کا مطلب یہ ہے جو پانی میں درخت کے پاس سے نکلے اسے موسیٰ کہتے ہیں. توجہ ہے جو پانی درخت کے نالوں لبے اسے موسیٰ کہتے ہیں. سننا محمد آمانا جنہ سننا بولے سبحان اللہ. توجہ جو پانی میں درخت کے پاس سے ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں. ارے اللہ کی یحمد حمدن بعد حمد. ارے جس کی تعریف کی کوئی حد نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. حضرت محترم حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا حضرت موسیٰ نے گود وچ لیا گھر آ گیا. ادھر فرعون آ گیا. فرعون نے ویکھیا نا بچہ ہے. ہاں بچہ ہے. فرعون نے کہا مار دیو قتل کر دیو ایک دم میرا دشمن نہ بن جائے یہی نہ نبی ہوئے. حضرت آسیہ کی کہنے ہیں سورۃ قصص آیت نمبر 9 دے وچ اللہ بیان فرماتا ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عینی لی قرۃ عینی لی قرۃ عینی لی. آسیہ کہتی ہے پیچھے ہٹ جا فرعون اینو ہاتھ نہ لائی. کہندا کیوں؟ فرمایا اینو میں ویکھنی تے اکھاں نوں ٹھنڈ پے جاتی ہے. اینو میں ویکھنی تے اکھاں نوں ٹھنڈ پے جاتی ہے. اینو میں ویکھنی تے اکھاں نوں ٹھنڈ پے جاتی ہے. حضرت محترم پھر سورۃ تحریم 66 نمبر سورہ اس کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. جڑی فرعون دی بیوی ہے نا آسیہ وہ مومنہ واسطے مثال ہے. وہ مومنہ عورتاں وچوں اعلیٰ ہے. اس زمانے دی ساریاں مومناں وچوں اعلیٰ ہے. اللہ نے فرمایا آسیہ تیرے ورگی کوئی مومنہ کوئی نہیں. آسیہ تیرے ورگی کوئی پاک بھی کوئی نہیں. آسیہ تیرے ورگی کوئی اعلیٰ عورت کوئی نہیں. یا اللہ کی کر بیٹھی بہت نمازاں پڑھیاں بہت حج کیتے بہت روزے رکھے. یا اللہ کی کرتا بہت عمرے کیتے. فرمایا نہ روزے رکھے نہ نمازاں پڑھیاں نہ حج کیتے نہ عمرے. یا اللہ پھر ادھی مرگی کوئی نہیں مومنہ وچوں سارے اعلیٰ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میرے نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پئی. سبحان اللہ. جڑی موسیٰ نو ویکھے تے اکھاں نوں ٹھنڈ پے جائے اللہ فرماتا ہے او دے ورگی کوئی نہیں. توجہ میری طرف رکھنا. جب موسیٰ نو ویکھے تے اکھاں نوں ٹھنڈ پے جائے اللہ فرماتا ہے او دے ورگی کوئی نہیں. سب تو والا ہے. تو سوچو جنہوں موسیٰ دے امام محمد مصطفیٰ دے نام تے ٹھنڈ پے جائے او دا مقام کنا آئے گا. حضرت محترم موسیٰ وہ جنہیں معراج کے لیے دور پہ بلایا جائے. موسیٰ وہ جنہیں معراج کے لیے دور پہ بلایا جائے اور محمد مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں معراج کے لیے اپنے نور تک رب بلائے. ارے موسیٰ وہ ہیں جنہیں معراج پہ اللہ کی بات ملے. موسیٰ وہ ہیں جو معراج میں اللہ کی بات ملے ہم کلام ہوں. ارے محمد مصطفیٰ وہ ہیں ارے جنہیں معراج میں اللہ کی ذات خود ملے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. موسیٰ آ جاؤ دور پہ تمہیں کتاب ملے گی. موسیٰ آ جاؤ دور پہ تمہیں کتاب ملے گی. حضرت محترم موسیٰ دور پہ گئے 40 دن پھر کتاب لے کے آئے. مصطفیٰ وہ ہیں جو گلی گلی کے اندر مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں اتر رہا ہے. مصطفیٰ مدینہ میں ہے قرآن مدینے میں آ رہا ہے. قرآن کی آیتیں مدینے میں آ رہی ہیں. اتنی شان کے مالک
اب معلوم ہوا میں نے جو قرآن سورت قصص پڑھی ہے بڑی تفصیل سے جو سورت قصص پڑھی ہے معلوم ہوا جو فرعون تھا وہ میلاد کو روک رہا تھا فرعون نے روکنا چاہا پر میلاد رکا نہ روکتے روکتے مر گیا پر میلاد نہیں رک سکا ارے فرعون کل بھی دھوکے وچ ہی کہ میلاد روک لواں گے فرعون کل بھی دھوکے وچ سی کہ میلاد نو روک لواں گے ارے فرعونی اج بھی سارے دھوکے وچ نے سی میلاد روک لواں گے ارے جنہ میلاد روکنے دی کوشش کرتے ہیں جنہ میلاد روکنے دی کوشش کرتے ہیں میلاد اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے گلی گلی شہر شہر میلاد ہوتا رہتا ہے کسی نے دم تے روک کے دسی اے شرک و شرک 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 خواجہ خواجگان خواجہ فضل الرحمان دلی کے اندر سے ایک بندہ آ گیا انہوں نے جناب اپنی دیوار کے میلاد کا مہینہ آ گیا 12 ربیع الاول آ گیا دیوار کے اوپر دیوے 12 دیوے جا رہا ہے ایک نوجوان آ گیا حضرت کیا کرتے ہو پہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا نبی کا میلاد ہے دیوے جلائے نے درود پڑھنا پیا نبی کا میلاد ہے دیوے جلا کے درود کرنا پیا حضرت ایک شرک ہے بدعت ہے کہنے لگے اچھا میں تو جلا بیٹھا تو بچا دے میں بھال بیٹھا ہے تو بچا دے اچھا اس رات محترم پہلا دیوار پھونک ماری بجھ گیا دوسرے والا آیا دوسرے نے پھونک ماری انہوں بچانا پہلا بال گیا اور تیسرے والوں لگا خواجہ صاحب نے آواز دی او نوجوان پیچھے آ جیزور وہ پہلا کے بچا جا وہ پہلا کے بچا جا وہ پھر پہلے آیا پھونک ماری بجھ گیا پھر دوسرے والا آیا پھونک ماری بجھ گیا تیسرے والا آیا پہلا بال گیا پھر خواجہ صاحب نے آواز ماری او جوان پیچھے آ جیزور وہ پہلا تے بچا جا پہلا تے بچا جا پھر گیا پھر تیسری باری پہلے نے پھونک ماری بجھ گیا دوسرے نے ماری وہ پہلا بن گیا پھر تیسرے والا بجا خواجہ صاحب کہتے ہو پیچھے آ جیزور کیوں ہے پہلا تے بچا جا اور تسی لیٹا بچاندے رہو مصطفیٰ دے میلاد دیاں لیٹا بند نہیں ہون لگیاں پلدیاں رہن گیاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ